وہ پورا دن بٹیا کے ارد گرد پھرتا پوچھتا رہا، اس سے بات کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا، مگر وہ خاموش رہی، ٹالتی رہی اسے۔ ان کی آواز کانپی۔ نکاح والے دن فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، میں بھی سو رہی تھی جب ارسل بیٹے کے چیخنے کی آوازیں آئیں، ایسی آوازیں اللہ کسی کے گھر کو نصیب نہ کرے۔ ہم سب بھاگے باہر آئے تو وہ مناہل نے چولہا بند کیا اور ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کانپ رہی تھی۔ مناہل نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، اس کے اپنے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسل روتا چیختا اپنی بہن کو اٹھا رہا تھا۔ کافی دیر خاموشی میں بس رونے کی آواز آتی رہی۔ ملک صاحب کو تو ہسپتال لے کے جانا پڑا، پہلا دل کا دورہ پڑا تھا انہیں۔ وہ دن اور آج کا دن ملک صاحب ٹھیک نہیں ہوئے۔ ارسل نے بڑا برا وقت دیکھا ہے، لوگوں کی باتیں تانے، اپنی بہن کی موت، اللہ کسی پر ایسا وقت نہ لائے، کسی کو اتنا نہ آزمائے۔ وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ مناہل نے تکلیف سے اس دروازے کو دیکھا جس کے پار وہ ہنستا مسکراتا شخص تھا۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ کسی لڑکے نے دھوکہ دیا ہے، پہلے شادی کے وعدے کرتا رہا پھر چھوڑ دیا۔ مناہل کے ہاتھ لرزے، اس کے ساتھ ہی پڑھتا تھا، ہماری بیٹی نے کبھی محبت نہیں وصول کی تھی۔ 5 سال کی عمر میں اس کی ماں چلی گئی تھی، باپ دنیا سے کٹ کر بیٹھ گیا، پیسے کی مشین بن گیا، بس رانیہ محبت دیتی رہی، بھائی کو، باپ کو، ارد گرد لوگوں کو۔ 2 لفظ محبت کے بولے ہوں گے اس لڑکے نے، ہماری رانیہ کو مار دیا ان لفظوں نے۔ ارسل نے بڑا کہا اپنے بابا سے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈتے ہیں، مگر مزید بدنامی کے ڈر سے ملک صاحب نے انکار کر دیا۔ وہ اب آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھ رہی تھی۔ مناہل سن بیٹھی رہی۔ ڈاکٹری کا آخری سار رانیہ اس کے کانوں میں آوازیں گونج رہی تھی، اللہ غارت کرے اس سار کو، وہ بددعا دے رہی تھی۔ مناہل کا دل لرزا۔ آ جاؤ بیٹے، یہ چائے نکال دو۔ ارسل کبھی کسی لڑکی کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کا نام 1-2 دفعہ بیٹے سے سنا ہے میں نے، شاید اس لیے دل کا حال سنا دیا آپ کو۔ وہ مزید کچھ بتا رہی تھی مگر اس کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ کچھ غلط تھا، یہ شاید سب کچھ ہی غلط تھا، ہر جگہ آوازیں ہی آوازیں تھی۔ میں مر جاؤں گی، یہ ذکر نہ کرو۔ رانیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے سر جھٹکا، چائے ڈال کر کپ ٹرے میں رکھنے لگی، لیکن آوازوں کا، بد دعاؤں کا شور اتنا تھا کہ چائے سے بھرا کپ اس کے ہاتھ سے زمین پر گر گیا۔ خاموشی میں کپ ٹوٹنے کی آواز بہت تیز سنائی دی تھی۔ نہار وہ لڑکی کچن میں آئی۔ کیا ہوا؟ اوہ ہو، وہ دونوں پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ بٹیا، ہاتھ جلا لیا، کپڑے بھی خراب ہو گئے، ادھر آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کچن کے ساتھ والے کمرے میں لے گئیں۔ رانیہ بٹیا کا کمرہ ہے یہ۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے کہا۔ مناہل نے کمرے میں نگاہ دوڑائی، پھر اس کی نگاہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ اسی وقت باہر سے ارسل اور ارسلان کی آواز آئی تھی، وہ پوچھ رہے تھے کیا ہوا ہے، دونوں ایسے کیوں کھڑی ہیں؟ نیہا اسے بتا رہی تھی، مناہل اس روم میں ہے، چائے گر گئی ہے۔ اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ارسل کمرے میں تھا۔ مناہل کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ ہاں؟ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا بازو دبوچ کر بولا۔ مناہل نے خوف سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کے آنے سے اس کی بہن کا کمرہ گندا ہو گیا ہو۔ میں لے کر آئی ہوں بیٹی کے کپڑے، آنٹی بتانے کی کوشش کی لیکن وہ اس کی بات کاٹ کر دھاڑا۔ میری بہن کے کمرے میں اسے کیوں لے کر آئی ہیں آپ؟ وہ اتنا اونچا اور بدتمیز سے بولا کہ باہر کھڑے سب لوگ کمرے کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ وہاں کھڑا ہر ایک شخص کو سکتا ہو گیا تھا۔ ارسل مناہل نے اپنا بازو چھڑانا چاہا، اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ چلو یہاں سے۔ وہ اسے بازو سے پکڑے کمرے سے باہر لایا تھا۔ مناہل نے بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بازو سے پکڑے باہر لے کر جا رہا تھا۔ ارسلان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہو گیا یار؟ وہ اسے کندھے سے ہلا رہا تھا۔ مناہل نے اپنا بازو چھڑوایا۔ سب کی نظریں ان دونوں پر جمی تھی۔ شرمندگی، افسوس، تمسخر، اذیت کیا نہیں تھا جو اسے محسوس ہوا۔ اس نے ارسل کی طرف دیکھا، وہ صوفے کی طرف رخ کیے پکڑے بیٹھا رہا۔ ٹیبل سے اپنا فون اور بیگ اٹھا کر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے صرف خاموشی تھی اور آگے اندھیرا۔ اسے نہیں پتا وہ اس گھر سے کیسے باہر نکلی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلنے کے بعد اس نے صرف ایک دفعہ مڑ کر دیکھا تھا۔ ایک یقین تھا کہ وہ آئے گا، کہے گا سوری، اسے واپس لے کر جائے گا، لیکن نہیں، وہ کہیں نہیں تھا۔ کب سے رکے آنسو رواں تھے۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا وہ کدھر جا رہی ہے، بس وہ چل رہی تھی۔ مناہل پیچھے سے نیہا کی پکار نے اس کے قدموں کو روکا۔ وہ آنسو صاف کرتی چلتی رہی۔ یار ٹھیک ہے، یقین نہیں آ رہا یہ ارسل تھا، اف خدایا۔ وہ رکشہ روکتی مسلسل غصے سے بول رہی تھی۔ مناہل نے اپنے آپ کو ٹٹولا، اندر کچھ نہیں تھا، بس ایک خالی خاموشی تھی، ویران خاموشی۔ نیہا سارے رستے بولتی آئی تھی، وہ خاموش رہی۔ بولنے کے لیے کیا تھا؟ یونیورسٹی آ کے وہ ہاسٹل جانے کی بجائے باہر بیٹھی رہی۔ وہ چلنے کی کوشش کرتی تو لازمی گر جاتی۔
فون بجنا شروع ہوا، وہ بج بج کے خاموش ہو گیا۔ یقیناً نیہا نے سروت کو بتا دیا تھا اور وہ فون کر رہی تھی۔ منال بیٹھی رہی، ذہن کو سوچنے کے لیے وقت درکار تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو سروت اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ تم کب آئی؟ منال نے اس کی طرف نہیں دیکھا، ٹیبل پر سامان رکھا اور بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی۔ صبح کے وقت، سروت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا جو سر جھکائے جوتے اتار رہی تھی۔ نیہا نے مجھے کچھ، منال نے اس کی بات کاٹی، ابھی میرے اندر ہمت نہیں ہے، رات کو بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کپڑے بدلو، یونیورسٹی کے کپڑے کبھی ہاسٹل میں نہیں پہنتی تھی اور آج تو باہر سے ہو کر آئی تھی، ہمت نہیں ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ سروت کتنی دیر سے دیکھتی رہی تھی۔ کچھ باتیں کتنی عجیب ہوتی ہیں نا، یقین نہیں آتا۔ ان پر یقین تو ہوتا ہے، ہمیں بس دل نہیں مانتا۔ رات کو جانے کون سا پہر تھا جب سروت نے منال کی آواز سنی۔ کمرے میں اندھیرا تھا، صرف سروت کا ٹیبل لیمپ جل رہا تھا۔ سروت نے لیمپ تاب بند کیا، ایک طرف رکھ دیا۔ اس نے اصل کا منہ کیوں نہیں توڑا؟ منال اس کی بات پر ہلکے سے ہنسی۔ وہ تم پر چیخا، تم پر، آہ، تم نے اس کے سر پر کوئی چیز کیوں نہیں مار دی؟ اس نے بیڈ سے پیر لٹکا کر منال کی طرف رخ کیا۔ وہ چتلیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ ہم کتنی دفعہ اچھی باتیں سوچتے ہیں نا سروت، تو کبھی رونما نہیں ہوتی۔ سارے برے خیالات کا ہونا پورا لازم کیوں ہے؟ سروت نے چتلیٹی منال کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس واقعے سے زیادہ کوئی اور چیز پریشان کر رہی ہے۔ وہ رک رک کر بولی، اصل کی بہن نے 5 سال پہلے خودکشی کی تھی۔ آہ، سروت نے بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا نام رانیہ تھا، وہ MBBS کے آخری سال میں تھی اور سروت نے بے چینی سے اس کی طرف دیکھا، اور وہ ہادی بھائی کے میڈیکل کالج میں پڑھتی تھی۔ منال نے آنکھیں بند کر کے اس کے کمرے میں لگی تصویر کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ کمرے کی دیوار پر ایک بڑی تصویر آویزہ تھی جس میں لڑکی میڈیکل کالج کی بلڈنگ کے پاس سفید کوٹ پہنے کھڑی تھی۔ اس میں کیا ہے منال؟ ہزاروں لوگ بھائی کے کالج میں پڑھتے ہیں، اس کا نام رانیہ تھا، اس نے دہرایا۔ ہزاروں لوگوں کا نام رانیہ ہوتا ہے؟ تمہیں لگتا ہے یہ سب اتفاق ہے؟ پھر مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ منال نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، مجھے کیوں خوف محسوس ہو رہا ہے؟ کب سے رکے آنسو اس کے گالوں پر بہہ گئے۔ بھائی کو فون کر کے پوچھ لیتے ہیں۔ سروت اس کے بیڈ کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ نہیں، اگر یہ باتیں سچ نکلی تو سانس لینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سروت نے اس کا ہاتھ دبایا۔ جب میں اس کے گھر گئی تو وہ خوش تھا، پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، میرے لیے اسے پہچاننا مشکل ہو گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے بات کروں گی، ہو سکتا ہے وہ بہت پریشان ہو، اس لیے ایسا پریشان ہو تب اس کا رد عمل کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ منال، اس نے تمہیں ایک سوری کا میسج بھی نہیں کیا۔ سروت نے اس کی بات کاٹی، اس نے ایسا پہلے کبھی نہیں کیا، کبھی وہ اونچی آواز میں بھی نہیں بولا۔ ایک دفعہ معاف کرنے میں کیا جاتا ہے؟ سروت نے سر اٹھا کر منال کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی غیر دماغی بول رہی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ہاں، لاسٹ پیپر والے دن تم ارشد سے ملی تھی نا؟ بات کی تھی اس سے؟ سروت نے زمین سے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس دن وہ آف لائن تھا۔ کیا مطلب؟ میں اس سے ملی تھی گھر جانے سے پہلے، یونیورسٹی گیٹ پر ملا تھا مجھے۔ سروت نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ سروت گیٹ پر چچا کا انتظار کر رہی تھی جب اس نے ارسل کو آتے دیکھا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ اس کے پاس آ کر اس نے سلام کیا، پھر اس کے سامان کو دیکھا، پھر کہا، گھر نور بھی جا رہی ہے؟ نہیں، وہ ہاسٹل ہی میں ہے۔ سروت نے گھڑی دیکھی، چچا کے آنے میں وقت تھا ابھی، اور شکر ہے، اس نے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی تو میں نے سوچا مل لوں۔ اور آپ خیریت سے گھر جا رہی ہیں؟ اس کے پوچھنے پر سروت نے اپنی امی کے بارے میں بتایا۔ وہ پریشانی سے سر ہلاتا سنتا گیا۔ پھر جب وہ جانے کے لیے مڑنے لگا، سروت نے کچھ سوچ کر اسے آواز دی، آپ کے پاس تھوڑا وقت ہے تو مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ارسل نے کیوں نہیں کہتے ہوئے اسے ہاتھ سے آگے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں سامنے بینچ پر بیٹھ گئے۔ مجھے نہیں پتا منال آپ سے یہ بات کرے گی یا نہیں، ایک تو اسے اپنے اندر باتیں رکھنے کا بھی بہت شوق ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ آپ بتا دیں، دراصل گھر میں منال کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اس کے بھائی کو ایک لڑکا پسند آیا ہے، اور ہادی بھائی کو اگر لڑکا پسند آ گیا ہے تو وہ رشتہ کروا کے چھوڑیں گے، اس لیے آپ گھر رشتہ بھیج دیں۔ یہ کہنا فضول ہے کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ یہ بات یہاں اڑتے پرندوں کو بھی پتہ ہے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں۔